بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقیقت اور مجاز پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يُشْتَهَرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الثَّانِي أُخْرَى يُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةً وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِي مَجَازًا كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع فهو بالنسبة إلى الأول حقیقتاً وبالنسبة إلى الثاني مجاز۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 3 وہ معنی پڑھے تھے منقول کے ناقل کے اعتبار سے۔ اب یہاں تک وہ بات پیچھے مکمل ہو چکی ہے، اب دوبارہ چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ لفظ جس کو دوسرے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اگر تو پہلے معنی سے بالکل اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، مطلب پہلے معنی کے اندر اس کا استعمال ترک ہو چکا ہے، صرف دوسرے معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے منقول۔ اور اگر پہلے معنی کے اندر بھی اس کا استعمال باقی ہے، دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کی 2 قسمیں بنیں گی، حقیقت اور مجاز۔ یہ دونوں قسمیں میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں، اب یہاں پر عبارت بھی آپ اس کے متعلق سمجھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو دوسرے معنی کے اندر لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ دوسرے معنی کے اندر مشہور نہیں ہے۔ اس میں تو یہ تھا نا کہ پہلے منقول کے اندر کہ وہ دوسرے معنی کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، اب یہاں پہ مشہور نہیں ہوگا، اور پہلا معنی جو ہے وہ متروک بھی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں معنی کے اندر برابر طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ تو اگر تو پہلے معنی موضوع لہو میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے دوسرے معنی موضوع لہو میں تو اس کو کہا جائے گا مجاز۔ تو یہ فرما رہے ہیں بلکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے پہلے معنی موضوع لہو کے لیے مرتن ایک مرتبہ، وفی الثانی اخری، اور دوسرے معنی موضوع لہو کے لیے دوسری مرتبہ۔ تو اگر تو اس کی نسبت کریں پہلے کی طرف تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر اس کی نسبت کریں دوسرے کی طرف تو اس کو کہا جائے گا مجاز۔ یعنی اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت کہلائے گا، دوسرے معنی میں استعمال ہو تو وہ مجاز کہلائے گا۔ جیسا کہ آگے حضرت نے اس کی مثال دی ہے، لفظ اسد، شیر کو کہا جاتا ہے حیوان مفترس، چیرنے پھاڑنے والا ایک مخصوص جانور ہے، اس کو کہا جاتا ہے شیر۔ اگر تو یہ اسی شیر، چیرنے پھاڑنے والے مخصوص جانور کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کو حقیقت کہا جائے گا۔ لیکن بعض اوقات شیر بول کر وصف بہادری کی وجہ سے کسی خاص فرد اور انسان کو بھی شیر کہہ دیا جاتا ہے، تو اگر تو وہ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کو مجاز کہا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جیسا کہ لفظ اسد نسبت کرتے ہوئے حیوان مفترس کی طرف اور رجل شجاع کی طرف، تو اگر تو پہلے کی طرف اس کی نسبت ہو یعنی حیوان مفترس کی طرف تو پھر اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر اس کی نسبت ہو دوسرے کی طرف یعنی رجل شجاع کی طرف تو پھر اس کو کہا جائے گا مجاز۔ تو اس اعتبار سے اس کی یہ 2 قسمیں بنیں گی۔ ان کان اللفظ متعددا والمعنی واحدا یسمى مرادفا کالاسد واللیث والغیم والغیث، اور اگر لفظ متعدد ہو اور معنی ایک ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مرادف، جیسا کہ اسد اور لیث، غیم اور غیث۔ دیکھیں، ہم ساری وہ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کا معنی واحد ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے، کتنی اقسام ہیں، اور اگر لفظ کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں، اس کے اندر تعدد پایا جاتا ہے، تو وہ بھی ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے لفظ مفرد کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ لفظ واحد نہیں ہے، معنی واحد ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ لفظ واحد ہے لیکن اس کا معنی واحد ہے یا پھر معنی واحد سے زیادہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ لفظ واحد نہیں ہے، لفظ متعدد ہے اور اس کا معنی ایک ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے مرادف، اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ترادف۔ مثال کے طور پہ جیسے اسد اور لیث، اب یہ 2 لفظ ہیں اور دونوں لفظ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، شیر۔ اور اسی طریقے سے غیم اور غیث، یہ 2 لفظ ہیں، الگ الگ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے بادل۔ تو اس قسم کے جو لفظ ہیں ان دونوں میں سے کہا جائے گا کہ یہ جو غیم ہے یہ غیث کا مرادف ہے، اسد ہے یہ لیث کا مرادف ہے، لیث یہ اسد کا مرادف ہے، اور اسی طریقے سے غیث یہ غیم کا مرادف ہے، اور ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہوگا اس کو ترادف کہا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ترادف کے لیے بھی 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر ترادف نہیں ہوگا۔ وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ وہ 4 شرطیں یہ ہیں کہ دونوں لفظ موضوع ہوں، مہمل کوئی لفظ نہ ہو۔ اگر کوئی ایک لفظ مہمل ہے تو پھر ترادف نہیں ہوگا، جیسے روٹی چھوٹی۔ اب یہ دیکھیں، روٹی کے لیے ہی 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو چھوٹی کا لفظ ہے یہ مہمل لفظ ہے، لہذا اس کو ہم مرادف نہیں کہیں گے۔ اور نمبر 2، دونوں لفظ مختلف ہونے چاہیے، ایک لفظ کا تکرار نہ ہو۔ اگر ایک ہی لفظ کا تکرار ہوگا تو پھر اس کو بھی مترادف یا مرادف نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تاکید لفظی کہا جائے گا۔ یہ 2 شرطیں ہوگی۔ پھر تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو مقدم اور دوسرے کو مؤخر کرنا یہ لازمی نہ ہو، کیونکہ اگر اس طریقے سے بعض الفاظ کو مقدم اور دوسرے کو مؤخر کرنا یہ لازمی ہوگا تو پھر یہ تو تاکید معنوی بن جائے گی، جیسا کہ اجمع ہے،
اب اجمع یہ مقدم آتا ہے اور اس کا جو باقی ہیں اقتو، ابتو، ابسو وہ اس کے بعد آتے ہیں، تو یہ تو تاکید معنوی بن جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے جس کو مرضی آپ مقدم کرنا چاہیں، جس کو مرضی آپ مؤخر کرنا چاہیں، آپ کے لیے یہ والی چیز جائز ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ان دونوں کا مصداق بھی ایک ہو اور ان دونوں کا معنی بھی ایک ہو۔ اگر مصداق تو ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں ہے تو پھر ترادف نہیں ہوگا، جیسا کہ ناطق اور فصیح، ان دونوں کا مصداق انسان، وہ انسان تو ایک ہی ہے لیکن ناطق کا معنی الگ ہے، فصیح کا معنی الگ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ترادف کے لیے 4 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ترادف ہوگا، اور جو دو اسموں کا آپس کا جو دو اسم ہیں وہ ایک دوسرے کے مترادف یا مرادف کہلائیں گے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی ہے لفظ مفرد کی مکمل۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ مرکب کو شروع کریں گے۔